اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ واستقبال القبلة فللمكي المشاهد فرضه إصابة عينها ولغير المشاهد جهتها ولو بمكة على الصحيح والوقت واعتقاد دخوله والنية والتحريمة بلا فاصل والاتيان بالتحريمة قائما قبل انحنائه للركوع وعدم تأخير النية عن التحريمة والنطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه على الصحيح علی الاصح علی على الصحیح. الأصح. چلو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. اچھا جی توجہ کرو سونیو. وَمِنْہا اور ان شروط سے استقبال قبلہ ہے شرع جی ان دی شرع متن دی استقبال یہ قابلت الماشیت الوادی بمعنی قابلت ہو سے ماخوذ ہے جی بھئی قبول کیا ماشیہ نے وادی کو بمعنی قابلت ہو جدو ڈنگر چرنے واسطے اپنی چراگاہ والے پاسے منہ کرنا ادو آندے نے قابلت الماشیت الوادی کہ ڈنگراں وادی والے پاسے منہ کر لیا. یہ بھی قبلے والے پاسے کی کری دے وہ پھر سدھے ٹر دین ڈٹھے نا کون ڈنگر جڑے چراگاہ والے پاسے جاندے نے نا تے سدھے ٹر دین بالکل سامنے. یہ اس کولے ماخوذ ہے کی او مجرد قابلات قابلہ استقبال ان دے کولو باب استفعال ہے. آگے سمجھے باقی جو ہے نا بھی یہ باب بھی سین اور تا باب استفعال کا استقبال کے لیے ہوتا ہے. تو ہم نے منہ کرنا ہم نے طلب ہم نے وہ جو ہے نا اپنی طرف منہ کرنے کا مطالبہ تو نہ کرنا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے منہ کرنا. اس لیے فرماتے ہیں نہیں ہے سین اور تا وہ تھلے شرح چاہ رہے او بھلا ایسا سین ہو اے بتاؤ او شرح چ او نال معطوف جوڑے ہیں ہوں واپس آ جاؤ. نہیں ہے سین اور تا طلب کے لیے اس لیے کہ شرط مقابلہ ہے کہ اسا دے منہ کرنا ہے نہ کہ مقابلے کی طلب ہے. بھی اسی اندر کو طلب کر رہے ہیں کہ اس قبلہ ساڑھے والے تو توجہ کر رہے ہیں تو نہیں نا اسا عہدے کی کرنا ہے. اس لیے سین تا جو ہے نا یہاں طلب کا نہیں ہے. بس یہ مسئلہ یہ تو لغوی تحقیق ہو گئی. علامہ شرم العالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ استقبال قبلہ شرط ہے کندے وچ نماز وچ یہ شرط ثابت ہے کتاب کے ساتھ سنت کے ساتھ اور اجماع کے ساتھ. سنیں جے گل اگلی پھر شرح پڑھ دیں ان دی شرح پڑھ لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ثابت ہے کس کے ساتھ ہاں لا طلبها یعنی وجوب طلب عند الاشتباہ لا لذات بل لتحصیل المقابلہ. یعنی سوال ہے کہ جب اشتباہ ہو تو اس وقت مطالبہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم تحریک کرتے ہیں. تو سوال ہے تحریک بھی تو منہ کرنے واسطے کرتے ہیں نا یا قبلے نو اپنے وال متوجہ کرنے واسطے کرنے ہیں تحریک کرنے واسطے منہ ہوتے کرنا ہے ایشا بس. اچھا جی واہ ہوا شرطم بالکتاب قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فول وجہک شطر المسجد الحرام. فول کیڑا سیگا ہے فول بھئی اپنا منہ پھیر لو پڑھے نا دوسرا سپارہ کہ کوئی نہیں اپنا منہ پھیر لو کدھر مسجد حرام کی شطر طرف. اے قرآن و سنت
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں قبول فرماتے اللہ تعالیٰ نماز شخص کی حتیٰ کہ رکھے طہور کی جگہوں میں، یعنی وضو صحیح کرے اور استقبال کرے قبلے کا اور پڑھے اللہ اکبر تے تاں اللہ نماز قبول کر دینے۔ سنیں ان دی مثل بخاری شریف وچ بھی ہے، اوتھے لفظ نے سونے فرمائے اذا قمت الی الصلاۃ، جب کھڑا ہو تو نماز کے لیے، فاسبغ الوضوء، اچھے طریقے سے وضو کر، ثم استقبل القبلۃ، پھر تو قبلے کا استقبال کر، فکبر، پھر تو اللہ اکبر پڑھ۔ تین امر نے اتنے بخاری شریف میں، فاسبغ، استقبل، کبر، سمجھی جی؟ تو مضمون یہی ہوا نا، یہ مطلب انہوں نے بے نحو ہی، اے شاباش سے۔ اچھا بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہ جڑا قبلہ ہے نا، یہ قبلہ بھی ادھر منہ کرنا ہے، اس تو کی مراد ہے؟ بھی وہ کوٹھا مراد ہے یا وہ ٹکڑا مراد ہے؟ سمجھائی جی؟ اے مسجد ہے نا، اندر تھلے کو زمین کا ٹکڑا ہے کہ کوئی نہیں، وہ بقع ہے، وہ کی ہے؟ اے تعمیر ہے، وہ کی ہے؟ او پلاٹ، نہیں سمجھ آئی؟ مراد کعبہ سے کعبے کا پلاٹ ہے، نہ کہ کوٹھا ہے۔ ہن سمجھ آئی جی؟ بھی او جڑی جگہ ہے نا، او اصل قبلہ ہے، تعمیر قبلہ نہیں، تعمیر قبلہ نہیں۔ حتیٰ کہ اگر نیت کی اس نے بنائے کعبہ کی، میں منہ کیتا ہے اے پتھراں والے کوٹھے کی طرف جی، تو نہیں جائز، اے جائز، مگر یہ کہ ارادہ کرے اس کے ساتھ جہت قبلہ کا، جہت کعبہ کا ارادہ کرے، پھر نماز ٹھیک ہے۔ تو جے ارادہ کتنے میں اس کوٹھے وال منہ کیتا، اس کمرے وال جڑا ویندے نہیں کالے گلاف والا کمرہ ہے، یہ میں اس کمرے وال منہ کیتا، تو مولوی جی یہ نماز جائز ہے؟ نیت کی کرنی ہے کہ میں قبلے کی طرف منہ کیا، تو قبلہ اس بکا کا نام ہے، کل پڑھا جی 7 زمینہ تک تے 7 آسمانہ تک۔ اور اگر نیت کرے محراب کی تو نہیں جائز، تو اچھا جی پڑھ لو، مراد منہا بکاتہا، ٹکڑا، او پلاٹ کی، توجہ کرو، حتیٰ کہ اگر اٹھا لیا جائے کعبہ، جڑا کمرہ ہے کمرہ، اپنی جگہ سے اصحاب کرامت کی زیارت کے لیے یا اس کے غیر کے لیے، تو پس اس حالت میں جائز نماز متوجہین الی ارضہا کی جی، کیونکہ اے پیچھے روحانی طور تے ثابت ہے، کئی باری قبلہ اتھے نہیں ہویا تو پتہ لگا فلانے اللہ دے بندے دی زیارت واسطے گیا ہے، وہ گل پہ لکھ دینے اگر اٹھا لیا جائے کعبے کو اپنی جگہ سے اصحاب کرامت کی زیارت کے لیے۔ مولوی فضیل، اس جبریل علیہ السلام دی اولاد دی گل نہیں ہو رہی، ابن آدم دی گل ہو رہی، سرکار تے سرکار نے نا بے ابن آدم وچوں سونیاں دی غلامی وچ بندہ اس مقام تے بھی پہنچ جاندا ہے، کعبہ زیارت کرنے واسطے آ جاوے، بڑا اچھا لوکاں دی گل، کمرے سما اچھا لوکاں دی گل پیچھے سٹ دی، بین لگ گئے، ہن نہیں ہو سکتا۔ تے ویکھ لو بھی بندہ اس مقام تے پہنچ سکتا ہے، بندہ تیری عمر 90 سال، اجی ہن شروع ہوئے ہیں، تو 100 سال ہیں، ہن شروع ہوئے، سبحان اللہ، کیوں پیر جی عمر 300 سال ہے، آ ویکھ لو بندہ اس مقام تے پہنچ جاندہ جی کہ کعبہ زیارت واسطے آ جاندے۔
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਮਰਾ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਬੁਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਬੁਕਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਬਸ਼ੀ ਆਵੇਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਿੰਡਲੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਿੰਡਲੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਡਿੰਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਦਾ ਇੱਕ ਹਬਸ਼ੀ ਆਵੇਗਾ, ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ, सारा शहीद कर देगा। फिर मैं उसके बाद क़यामत तक खाना काबा मुसलमानों से तामीर नहीं हो सकेगा, तो फिर उस वक़्त उस फ़िज़ा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहेंगे जी। ये क़यामत की निशानी में है भी होना है ये जो होना है जी। अच्छा जी, हुण वापस चलो। ओ वैन नवल मेहराब ला यजूज़, इंदा एक बारी हवाला अगे आना जरा ध्यान करे जी। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਚਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ 2 ਮੀਲ 4 ਮੀਲ ਦੂਰ ਚਫੇਰੇ, ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਚਵਾਂ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਨੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ? बस मक्की के लिए ऐसा मक्की जो मुशाहिद लिल काबा है, जिंदे काबा सामने में, जिंदे काबा सामने है, फर्ज उसका ऐन काबे की इसाबत है बिल इत्तिफाक। इंदा मुंह बिल्कुल उस कमरे वाल होना चाहिए। वो कमरे वाल होगा तो ज़मीन वाल हो गया ना, ज़मीन में तो थी ना थले। ऐन क्यों? बावजह कुदरत इसके इस इसाबत ऐन पर यकीनन। लिहाजा इहदे कोलों खत खिंचो तो खाने काबे दे नाल ना टकराए, सज्जे खब्बे गुजरे दी नमाज कोई नहीं हैगी। जिहड़ा जिंदे सामने किबला है, जिंदे तां उत्थे सफ़ा सारियां गोल ने। समझा गई हूँ। और मक्की दी गल है, मक्की दी। और गैर मुशाहिद के लिए जड़ा खाने काबे नू वेख नहीं रहा पीछे वे, और गैर मुशाहिद के लिए काबे की जेहत की इसाबत है। काबे की इसाबत, स्वाद इसाबत में नहीं पहुँचना, मुसीब होना, यानी इहदा ओदे मुँह होवे जी। हो वह सही हो यही सही है, यही शब्द ध्यान करे जो एक मसला नंबर 9। और किबले की नीयत नहीं शर्त। जिसले मुंह उदे कर लिया है ना, तो हुण नीयत करनी मुंह तरफ किबला शरीफ दे भी ये शर्त नहीं है। भाई ये नीयत करनी शर्त नहीं है, क्योंकि जो मुंह उधर हो गया तो जिस मेरा मुंह तेरे वाल, तो मैं आख्या मैं नीयत की तेन वेखने दी, मुंह हो चुके हैं जी। और तवज्जो इलल काबा, बेपरवाह करता है मौली काशिफ को नीयत करने से। भाई जो मुंह ते कर लिया, तवज्जो इलल काबा हो गई, तो हुण ऐ नीयत करनी कि मुंह मेरा, और जिमें नीता करते हैं मुंह तरफ किबला शरीफ के, अब इससे बंदा जनाब इस्तिगना हो गया है, ज़रूरत नहीं रही। हो वल असह, हो असह यही है। एक पढ़ ला। फलिल मक्की मुशाहिद, सुने लाहे किया गया इस मक्की मुशाहिद के साथ वो जो मदीना शरीफ में हैं। ए दुआए अला साकिन हा, मदीना के साकिन पर यानी सोने महबूब पर अफ़ज़लुस्सलात वस्सलाम। क्यों? बावजह किबले के सबूत के, मदनी के हक़ में वहज के साथ, जैसा कि सिराज और नाहर में है। जेड़ा खाने मस्जिद नबी शरीफ दा मेहराब है ना, जिथे जमात हुंदी, जेड़ा रियाज़ुल जन्नत दे विच, ए वाज ये जड़ा ना मेहराब वाहज नाल साबत है। जिबरील अलैहिस्सलाम अल्लाह दे पासों आके दस्या इत्थे मेहराब रखना है, ते इधरों सीधा कदे बंदा टुरे ना सीधा
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਵਾਲਾ ਹਤੀਮ ਵਾਲੀ ਜਾਣਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਨਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਨਾਲੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਓ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਹਰਾਬ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋੜ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਖਲੋਵੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਐਨ ਕਿਬਲੇ ਵੱਲ, ਐਨ ਜਿਹਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਨ ਵੱਲ। ਵਰਨਾ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਨਾ ਕਾਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਜ਼ਾਬੇ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੋਈ 30 ਕੁ ਫੁੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ 30 ਫੁੱਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਫਜ਼ੀਲ ਬੈਠੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਿੱਲਰ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਨਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਹਰਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਆਈਦੇ ਤੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਆਈਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਕਿਬਲੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸਜਿਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਨਾਬ ਹਮਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਲੰਬੀ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਐਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਨ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਰਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਗੱਲ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਰਜ਼ੁਹੂ ਉਹ ਮੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਵਾਸਤੇ, फर्ज़ुहु इसाबत ऐनहा वलौल जुज़ मिन्हा, अगरचे एक जुज़ हो उससे और बाकी अज़ा मुसामतों जहत के लिए। जिस पास किबला है ना, वो जड़ा आप जगह है, वो तो हो गया ना ऐन बुका, ते जड़ा उधर मुँह है ये हो गया जेहत। वो जड़ा बंदा उत्थे खलोता है ना, उनकी किसी कोई भी जुज़ उस ज़मीन के सामने हो जाए तो नमाज हो जाएगी। ये नहीं कि पूरा बिल्कुल सामने होवे, यानी अगर कोई भी जुज़ इथों खत खिंचो ना, सज्जा मोढा खब्बा मोढा कोई भी उस जगह नाल टकरा जाए तो ये ठीक है। इसाबत जेहत हाँ, और जड़ा गैर मुशाहिद है उसके लिए जेहत है। ध्यान करें जी, हूँ ए पूरी गल समझ लो। पस मगरिब किबला है किन के लिए? पूरा मगरब। और बिलक्स की जो किबला से मगरब की जानिब है उनके लिए सारा मशरक। और जुनूब किबला है शुमाल वालों के लिए। इधर देखो जेड़े खाने काबे को शुमाल वाले पासे ने उन्हों का सारा जुनूब किबला है। और बिलक्स जेड़े खाने काबे को किधर ने जुनूब वाले पासे ने उन्हों का सारा शुमाल किबला है। समझा गई मौलवी? पूरी जेह, यानी फ़र्ज़ करो कि भी ओ मोटर वे तो शुरू करिए, तो जिथे हुण मोटर वे बनी इथों तक सीधी लम्मी दीवार खिंच के मस्जिद बढ़ा दईए जी, तो सारे की नमाज ठीक है जी, क्योंकि किधर मुँह मशरक वाले पास जिधर किबला है। समझते पे जी? अच्छा जी। बस जेहत किबला है मिसल ऐन के। शहजादिया जे ते उस पासे मुँह तोड़े किबला इत्थे वे ते मुँह इधर जा रहा है, इधर वेखो हुण थले वेखना शुरू कर दो। ए किबला है पिछला मगरब वाले पासे, मशरक वाला जड़ा है उनका जड़ा मुँह कीता वो किबले दे आस पासों आगा निकल गया है। यानी अगर खत खिंचो ये ठीक है, ये की है ठीक है। क्यों? ये तौसियतन से लोगों पर वुसअत के लिए, लोगों पर वुसअत करने के लिए, लोगों वास्ते हर बंदा ऐन किबले वाल मुँह नहीं कर सकता। वरना मस्जिद जिहड़ी है ना साडी सिमत दरवाज़ा खाने काबे दा। केड़ा? खाने काबे दा। ओ मेरे किताबां लिखा है जी कोई 40 को फुट दीवार है, वो समझते पे हो? 40 के लगभग। फिर सारिया मस्जिदां साड़ियाँ 39 फुट होनी चाहिए ने, इस तो वड्डी, क्योंकि वड्डी होगा तो अगे बजे निकल जाएगी। तो वो भी फिर बिल्कुल पहलों खत खिंच के बनाओ तो तां है, तो ये तो वसत च नहीं है जी। समझियो?
جیسا کہ کوستانی میں ہے، حتیٰ کہ اگر زائل کر دیا جائے مانے، یعنی سامنے ہر شے ہٹا دیتی جائے، پہاڑ شار بالکل زمین برابر، تے خانہ کعبہ نظر آ جائے 4000 میل دور تو سمجھے جی، تو نئی شرط یہ کہ واقعہ ہو استقبال مولوی شاکر کا عین قبلے پر، سجو کھبیوں گزر جاتا بھی ٹھیک ہے، جیسا کہ حلبی میں ہے، اور یہی قول ہے عامہ کا، یہی اور یہی صحیح ہے، کیونکہ تکلیف وسعت کے مطابق ہوتی ہے، بحسب الوسع، بار بار قانون لن تکلیف بحسب الوسع کی کوئی دینی جملے بھی یاد کرنے شروع کرو، بے تکلیف جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وسعت میں نے طاقت، الا وسعها، ہو بس صحیح ہو صحیح یہی ہے کہ جہت ہمارا قبلہ ہے، جو دور ہے ان کے لیے جہت ہے، عین نہیں بلکہ ان دوجی اور فرمایا ابو عبداللہ عبد الکریم جرجانی نے، یہ امام عبد الکریم بن محمد جرجانی قاضی جرجان ہیں، روایت کرتے ہیں ثور بن یزید سے اور قیس بن ربیع سے، اور امام ابو حنیفہ سے وغیرہم و ابی حنیفہ وغیرہم روا عنہ، ان کے شاگرد ہیں ابن عیینہ ما تقدمی و شافی و ابو یوسف قاضی و جماعت، روا لہ ترمذی قال ابن حبان من خیار الناس توفی بمکہ تا 170 تے کچھ وچ انہاں دی وصال ہے، کنہاں دی؟ قاضی ابو عبداللہ عبد الکریم جرجانی دا، امام صاحب دا وصال 150 وچ، انہاں دا 100 تے نیف و سابین، نیف آندے نے 1 تو لے کے 9 نو، بے 70 تو کچھ اتے، 100 تے 70 تو کچھ اتے، تے امام صاحب نالوں سارے کورے جڑے نا جی 10-12 سال بعد فوت ہو گئے جی۔ تو فرمایا ابو عبداللہ عبد الکریم جرجانی رحمہ اللہ نے کی فرمایا انام کہ فرض اصابت عینہا للغائب ایدن بالاجتہاد، ان آکھا جڑا دور ہے نا وہ بھی پوری کوشش کرے تاکہ قبلے دے عین والمو ہوئے، عین، اس لیے فرماندے نے اس لیے کہ نہیں تفصیل نس میں نہیں، تفصیل نہیں ہے، فولِ وجہ کا وعلیہ، مطلب وہ اتھے ہوئے کہ مطلقہ نے بھی سارے منہ ادھے کرو، اچھا وعلیہ، اور اس پر یعنی آپ دے فتوے دے مطابق پس شرط کی گئی ہے نیت، ہن عین نو اسی پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے، لہذا آپ دے فتوے دے مطابق پھر نیت شرط ہے، منہ میرا عین قبلے کی طرف، منہ میرا بے نیت کرے، پھر وجہ اس لیے کہ نہیں ممکن اصابت عین کا غائب کے لیے مگر نیت کے اعتبار سے، کیونکہ خام غائڈی دوروں سجے کھبے نکل سکتا ہے، لہذا نیت کر کے پھر پہنچے گا، کی نیت کہ منہ میرا عین قبلے کی طرف، منہ طرف قبلہ کے، جہت قبلہ کے نہیں بلکہ قبلہ کے، ایسا نیت ہی کر دیں۔ پس فرض عند ابو عبداللہ عبد الکریم رحمہ اللہ، پس فرض ان کے نزدیک اصابت و عین قبلہ نیت کے اعتبار سے ہے، توجہ کے اعتبار سے نہیں ہے، نہیں کھانے چ پیندی پئی بھئی ایڈی دوروں مولوی جی اس کمرے وال سیدھا جا کے ٹکرائے بندے دے وس دا کم نہیں، لہذا آپ دے نزدیک پھر فرض ہے کہ نیت ایویں کرے کہ منہ طرف قبلہ شریف، جیسا کہ فرمایا علامہ شلبی نے انہاں دی گل دی وضاحت کیتی ہے، اور فرمایا بعض فقہاء نے کہ اگر ہے مصلی، اگر ہے نماز پڑھنے والا محراب کی طرف تو نہیں شرط کیا گیا، اور اگر محراب تو مراد ہے مسجداں کی، جتھے جتھے مسجداں بن گئیاں نے
ਇਹ ਕਿਬਲੇ ਦੀ ਸਿਮਤ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤਰਫ ਕਿਬਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕੇ ਜਾਂ ਨੀਅਤ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਜ਼ਾਤ ਕੀਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾबिक। اور اگر نماز پڑھتا ہے صحرا میں تو یشتارا تو نیت شرط ہے۔ پس جب نیت کی اس نے قبلہ کی یا کعبہ کی یا جہت کی تو جائز ہے۔ اچھا جی، بنیت القبلہ لیست، اس لیے کہ قبلہ وسائل سے ہے، مقصود تو اللہ دی عبادت ہے نا، یہ تو وسیلہ ہے بے ادھر منہ کر کے تو اللہ دی عبادت کرو، اور وہ یعنی قبلہ اور وہ نہیں محتاج نیت کی طرف۔ تو جو وسیلہ ہوتا ہے نا، وسیلہ اس کو کرتے ہوئے وہ نیت کا محتاج نہیں ہے کہ نیت کریں تو تب وہ ہوتا ہے، وگرنہ نہیں۔ جیسا کہ وضو ہو جاتا ہے نیت تو بغیر، پس شرط حصول جہت ہے نہ کہ تحصیل جہت۔ جس نے منہ ادھر کیتا ہے حصول جہت ہو گئی ہے، تحصیل جہت بھی حاصل کرنا یہ شرط نہیں ہے کہ بھی منہ میرا طرف قبلہ شریف کے کر کے بھی جس نے منہ ادھر ہو گیا ہے حصول ہو گیا ہے جی، اے مطلب ہے۔ وہ پچھلی گل مک گئی، نہ میں مسئلے ہوں اگوں، ہوں واپس چلو۔ اور جہت قبلے کی، یہ جڑی جہت یہ کیڑی ہے؟ اور جہت قبلے کی ہے اللہ تی، یہ وہ ہے جب توجہ کرے اس کی طرف انسان تو ہو جائے مسامت للکعبہ، یا اس کی ہوا کے لیے تحقیقاً یا تقدیراً، تحقیقاً یا تقریباً۔ سنیں وہ ساری شرح پڑھ دیں بعد جب دیکھو، اے زمین روٹی طرح انج نہیں ہے گی، زمین گیند طرح ہے۔ کوئی بندے خانے کعبے تو 100 فٹ تھلے رہندے نے، ٹویا نہیں کڈیا، زمین دا فرق انجدا ہے۔ اور ساڈی پاکستان دی زمین ساری برابر ہوئے تو جتنے سیلاب آیا اتنے کھلوتا 5 سال بعد پانی سوکے، اجے سال نہ پورا ہو تو پھر بارشاں شروع، سیلاب مکے کوئی نہ۔ یہ زمین ٹلوان ہے جدو تا سمندر جا رہا ہے، مگر کوئی تھوک نال تکا نہیں دے رہے اسی بھی مگر کرایہ لایا تو پانی کا تک لے جانے ہیں۔ یہ ٹلوان ہے، یہ نہراں میں جڑا پانی ٹرتا ہے انہاں بھی تکا تا ہی ہے نا، مولوی جی کھالیاں جڑا جا کے زمین وچ ٹرتا ہے بھی وہ ایک پانی اپنی سطح کی کرتا ہے، امبار رکھتا ہے جی، تو زمین جس لئے برابر نہیں تو پانی اگر ٹرتا رہتا ہے جی۔ تو ساری پاکستان دی زمین برابر نہیں، کراچی دی تے ایتھوں دی جڑا نا ایک بندہ پنڈی ہے نا، ایتھوں سیدھا کراچی نو ٹورو نا سیدھا، یا اتوں لگ جائے گا تو یا تھلے وڑ جائے گا، اینا فرق پہ جانا ہے، سمجھو دی بھی کو نہیں۔ اے جگہ بڑی اونچائی تے وے، بڑی اونچائی تے وے، ادھر جاندے جاؤ کو لائی شروع ہو جاندی چنگی پڑھی جی ہے جی، لاہور سوافروں چنگا پڑھا نہیں میں تے خانہ کعبہ کنی زمین ہے جی۔ اس واسطے جڑا بندہ ہے منہ کتا نا قبلے وال، یا تو ہوندا بھئی قبلے نال جا کے ٹکرائے گا، یا اتے ہوا نال ٹکرائے گا، یا تھلے نال ٹکرائے گا، یا سجے یا کھبے، سمجھ گئے ہو؟ 5 جہتاں نے، 5، یا عین کسی دیوار نہ منہ لگے گا مولوی جی، یا اس تو اونچا ہو جائے گا، یا تھلے ہو جائے گا، یا سجے یا وہ جڑا خانے کعبے نال ہوٹل بنیا ہوا 100 تے کنیاں منزلاں جس تے گھڑی لگی ہے، وہ چھڈ کے جڑی خانے کعبے دی اتلی چھت ہے اتنے کھلو کے نماز پڑھو تے بندہ کم از کم 40-50 فٹ خانے کعبے تو اونچا نماز پڑھ رہے ہوں، ہوا ہوا لگی، وہ جڑا این اتنے کھلوتا ہے این وہ بھی ہوتا ہے اونچا ہے جی، تو اس منزل تے تو کم از کم وہ 150-200 فٹ اونچا ہو گیا جی۔ اے گل جی، ایویں جڑے اتنے جنا اپنا ہوٹلاں میں جڑے تہ خانے بنے نے تھلے، اتنے کو نماز پڑھتا خود بالکل قریب، تو وہ خانے کعبے تو 40-50 فٹ تھلے جا کے نماز پڑھ رہے ہوں جی، سمجھتے ہو؟ اور تھلے باتھ روم نے خانے کعبے تو باہر 20-30 فٹ نیویں نے، باوے انہوں نے پتہ ہے اتنے بندے نماز پڑھتے ہیں سیدھا منہ کر کے، لکیراں لگیاں نے،
ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਥੱਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਉਤਲੀ ਹਵਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕੰਧ ਜਾਂ ਸੱਜਾ ਜਾਂ ਖੱਬਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਤਹਕੀਕਨ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਕਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਮੌਲਵੀਓ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਸ਼ਰح ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਅਗਲਾ ਮਤਨ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਵਮਾਨਤ ਤਹਕੀਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤਾਬ ਤੇ, ਬੜੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਮਾਨਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, और तहकीक ते तकरीब दा की माना है? माना तहकीक का ये है कि अगर फ़र्ज़ किया जाए ख़त मौलवी काशिफ के मुंह के सामने से ज़ाविया कायमा पर उफ़क़ की तरफ, तो हो वो ख़त गुज़रने वाला काबे के ऊपर या उसकी हवा के ऊपर। ए तहकीक नहीं भी इथों सीधा खत खिंचिए या खाने काबे दी दीवार नाल टकराए या उतले पासों लग जाए या थल्लों लग जाए, ये तो ऐन जेत बन गई ना, क्योंकि सत्ता आसमाना तक सत्ता ज़मीना तक ये तो ऐन है कि ये वे तहकीकी मुसामतत कि उतली हवा थल्ले वाली हवा, ये बुका जरा उत्ते कंधा ने इत्थे किसे थां ते खत टकराए, ये की है? ये हकीकत हो गई है। ये की हो गई है? समझ आ गई हूँ? बिजाविया कामा जिले बनाइए था। और तकरीब का माना ये कि हो मौलवी काशिफ, ये कि हो ये ख़त खींचना है, ख़त मुनहरिफ काबा शरीफ से या उसकी हवा से इनहिराफ के नाज़ाइलोस के साथ मुकाबला बिल्कुल या बाईं तौर के बाकी रहे कोई शय चेहरे की सतह से मुसामित उसके लिए, काबे के लिए या काबे की हवा के लिए। भी तकरीब वे कि भी वो जड़ा ना इनहिराफ किबले दे कोठे कोलों या उतली हवा या थले वाले कोलों इन्ना इनहिराफ ना होवे कि उस जेत तो ही निकल जाए, उस दे अंदर अंदर रवे ते ठीक है जी। उन्हें दी शरह पढ़ो जी। अच्छा एक गल पूरी कर लो अगली, वाले गैर मुशाहिदे, और मुशाहिद के गैर के लिए इसाबत है काबे की जेहत की, बाईद और करीब इसमें बराबर हैं। बाईद और बाईद तो मुराद असी ते करीब जड़े खाने काबे दे मस्जिद तो दूर पिछले घरां च रहिंदे ने, उन्हां सारियां वास्ते जेहत अगरचे हो मक्का शरीफ में और हायल हो उसके दरमियान और काबा के दरमियान बिना या पहाड़ सही पर, जैसा कि दिराया और तजनीस में है, जैसा कि है भी वो मक्का शरीफ च दूर है ना, तो उनके वास्ते भी जेहत है, ऐन ज़रूरी नहीं कि ये ऐन उनके वास्ते ज़रूरी है जड़ा सामने जड़ा पिछे भी उनके वास्ते जेहत। अच्छा जी, उत्ते ना अशद जो लिखा ने सारा मैं तेन सुना देना, वो बजुर्गों अपने कानून कढ़े ने सारे हो ते हुण जरा बन गए ना, क्योंकि कंपास वगैरह तो दुनिया का नक्शा ते आलात उनके जरिए सारी हर चीज़। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और वह जेहत हा नज़र आ रही, फरमाया उलमा ने जेहत किबले की पहचानी जाती है दलील के साथ। दलील शहरों में और बस्तियों में तो वो मेहराब हैं जिनको कायम किया साहबा पाक ने, ताबेऊन ने, जिथे जिथे दस ना अपना जिहाद करके मुल्क फतह होंदे सन, उत्थे साहबा पाक ताबीन पहले जेहत किबला कटदे सन। की कटदे सन कि हुण इन्हां लोकां नमाज जो पढ़नी ते जेहत भी तो कट के देनी है ना, कि कोई नहीं असीं जेब कटदे हैं भाई जेहत किबला कि भी उत्थे मेहराब बनाने
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਬਲਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸਿਮਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀ। بس لازم ہے ہم پر اتباع کرنی ان کی محاریب منصوبہ کے استقبال میں محراب جڑے انہاں قائم کیتے نے انہاں وال منہ کر کے نماز پڑھنی ساڑھے واسطے لازم ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ یہ تو جڑے ملکاں چ قائم ہو گئے، اور اگر نہ ہو کیونکہ روس آذربائیجان تک تو جناب عبداللہ بن عمر بھی نال سن، ان ساریاں جگہوں تے انہوں نے جے تے قبلہ کڈیاں نے جی، اج تک انہوں دی پابندی ہو رہی ہے جی۔ اور اگر نہ ہو وہاں کوئی تو پس بھئی اگر اتنے محراب کوئی نہیں تو ہن نماز پڑھنی تو کی کرنا ہے؟ پس سوال ہے اہل سے، کس سے؟ یعنی اس جگہ کے جو اہل ہیں، اگرچہ ایک ہو فاسق ہو، اگر بندہ تصدیق کر دے اس کی کہ گل ٹھیک پہ آند ہے تو پھر ان کی گل من لوے ان دی، جیسا کہ کوستانی میں ہے۔ اور بہرحال سمندروں میں اور جنگلوں میں ہن قبلے دی سمت کرنی ہو تو کی طریقہ ہے؟ کتے بیڑیاں چ بیٹھ۔ پس دلیل قبلے کی ستارے ہیں، کون ہیں؟ اور تحقیق روایت کی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا علم حاصل کرو ستاروں کا، وہ کہ رہنمائی پاتے ہو تم ان کے ساتھ قبلے کی طرف۔ کن کی طرف؟ قبلے کی طرف۔ ہوں اس گل نو کھول کے لے جو گا اتنے پی ایچ ڈیاں شروع کر دیو تو دین سارے پیچھے رہ جائے کہ میں پہلے جناب فلکیات سارا پڑھوں گا تو اتنے تحقیق ہوگی، پی ایچ ڈی ہوگی، پھر وہ یونیورسٹی میں پروفیسر بھی لگ گئے، تو جڑا کام کرنے سے سارا پیچھے رہ کیڑا دین جڑا پہ یہ تو وچ ایک شے ہے جی۔ اچھا جی، قبلے کی طرف اتنے لفظ نے دوجی کتاب تعلموا من الانصاب، علم حاصل کرو اپنے نسبوں کا، ما تعلمون به ما احل اللہ لکم مما حرم علیکم، نسبہ نو جانو تاکہ تمہیں پتہ لگے بھی کتنے کتنے تعلق جوڑنا ہے۔ اور تعلموا من النجوم، اور ستاروں کا علم حاصل کرو تاکہ پہچانو تم اس کے ساتھ قبلے کو اور راستوں کو۔ ثم امسکو، تو پھر جڑے نے رک جاؤ، کی کرو جس جن کو سیکھنا انہوں کو سیکھنا، پھر تو کھبے نہیں جانا، رک جاؤ پھر تو وہ ہے کہ اسی پنڈ سے بزرگاں نو اپنے بزرگاں کو سرگی دے ٹائم تے ستارہ کتنے ہوئے تو سری دے ٹائم ہوں اٹھانا، اس ویلے کوئی کڑیاں دا نظام نہیں سی، مینوں سارا زمانہ یاد ہے، تو اس ویلے سے نکے نکے ساڈی توجہ نہیں سی، لیکن انہوں بزرگاں نو سارا پتہ سی، عورتاں نو پتہ سی ستاریاں دا۔ وہ مینوں یاد ہے کہ بزرگ سارے سیانے سن، وہ ایک سریا جنوں آندے نے، وہ کھتی ترنگڑ انہوں پنجابی چ کہندے نے، وہ بھی ایتھے آوے تو اینا بجدے نے، ایتھے آوے تو اینا، ان دے مطابق صبح دے اذان لوگ دیندے سن، بالکل ٹائم پورا۔ اچھا جی، تو آپ نے فرمایا بھی سیکھو، اور یہ مثل قطب کے ہے، قطبی ستارہ، قطبی قطب والے پاسے، قطب جنوبی تو قطب شمالی، اے شمال والے پاسے ایک ستارہ چڑھتا ہے کہ وہ مثل قطب کے، اور وہ ستارہ ہے چھوٹا سا جو فی بناتے ناش صغرا بین الفرق دین والجدی، سارے ستاریاں دے نام نے انہاں دے وچ ہو کہ جب بنائے تو اس اپنے ملک دی گل دسدے پے جے، جب بنائے تو اس کو واقف، جب بنائے اس کو کھڑا ہونے والا اپنے دائیں کان کے پیچھے تو ہو جاتا ہے وہ مستقبل القبلہ، جب کہ ہو وہ کوفے وچ، بغداد، حمزان، قزوین، تبرستان، جرجان تے وہ جو علاقے ان کے قریب ہیں، نہر شام تک، اس علاقے وچ ہوئے نا، تے او جڑا نا اس چھوٹا ستارہ قطب انہوں اپنے سجے کن دے پیچھے کر دے وے، سمجھائی نا، بے کھلوتا ہے نا تو ستارہ سجے کن دے پیچھے آندا ہے، تو ان سیدھا منہ قبلے والے اینیاں تھاواں ہوتے سمجھے پہ جی۔ یہ انہاں علاقے دی گل دسی نے۔
और बनाए उस सितारे को वो जो मिस्र में है अपने खब्बे आतिक पर। ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਸਿਤਾਰਾ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ किबले वाला हो जाना है। और वो जो इराक में है वो अपने दाएं कंधे पर उसको करे तो पास हो जाएगा वो इस्तकबाल करने वाला बाबे काबा का। और वो जो यमन में है वो कुबाला तल मुस्तकबिल उससे जो मिला हुआ है उसकी जानब ऐसर को। और वो जो शाम में है वो उसके पीछे मुनासिब है उसके लिए जो जाहिल हो किबले के अदिल्ला से और इरादा करे सफ़र का मसलन यानी बिलाद की तरफ कि ना मुख्तलिफ हो जाए किबला उसमें और नहीं उसके साथ कोई आरिफ जो किबले को पहचाने या इरादा करता है कि रखे किबले का रखना अपने घर में मसलन तो ए वे ये कि इस्तकबाल करे अपने सफ़र से पहले मसलन महराब सही का अपने शहर के महराबों से वक्त मुअय्यन में मसलन जैसे सूरज तुलू करता है मसलन। ए हुण ए वे जिसले बंदा सफ़र करता है ए मस्जिद है ना इहदा किबला है छत ते बंदा खलोवे छत ते खलो के जिसले सूरज चढ़ता है तो किबले वाल मूँह करके तो सूरज वाले पासे कंड होवे तो वेखे भी सूरज इत्थों चढ़िया है इत्थों चढ़िया है इत्थों चढ़िया है ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ कि नहीं। और धुप हौली हौली परा जा रही है जिथे मौली नदीम ने फिर कुर्सी डाणी करनी सवेरे सवेरे तुर पई ना उदे सूरज इधे आ रहे समझ आती पई जी। सूरज हौली हौली ओ जिन्होंने कश्मीर कलोनी वाले पास जा रहे हैं पहले तो बकड़ाले वाले पास चढ़ता सी जा रहा फिर के जी। तो ये वेखे भी की करे हो मसलन भी सूरज नूं सवेरे वेखे भी कित्थों चढ़िया है तो मैं मूँह करन किबले वाल मस्जिद विच मेहराब वाल भी उत्ते छत ते चढ़ के मूँह किबले वाल ते पिछे सूरज नूं वेखे भी किहड़े पासों चढ़िया है सुनी। ते वायु हर्रेरु शमसा और ध्यान कर ले सूरज का उस वक़्त में जुज़ पर अपने बदन से जैसा कि उसकी आँख या उसकी पुश्त भी ये किहड़े पासों चढ़िया है भी कित्थों पिछों चढ़िया है किन्ना को सज्जे सी किन्ना को खब्बे सी या सिर दे पिछे सी। फिर करे इसी तरह वक्त इस्तिवा में सफ़र कल करना है अज ये तिन्ने वक़्त कट के जावे जिसले इस्तिवा का वक़्त है हुण फिर मूँह करे किबले वाल तो सूरज सिर ते आया है हुण फिर वेखे मौलवी जी कि सूरज मेरे सज्जों गुजर रहा है या सिर तो गुजर रहा है समझ आ रही है। और गुरूब के वक़्त भी ध्यान करे मूँह किबले की तरफ करे वेखे जड़ा डुब्बिया है कि भी जिसले मगरब का वक़्त है तो फिर भी वो किबले वाल मूँह करके वेखे भी सूरज इत्थे डुब्बिया है इत्थे डुब्बिया है या सामने डुब्बिया है कैसा कुलिया है जी नहीं खाने च कोई तो समझो यार भी सफ़र ते जाना है ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਬਣ ਗਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੇਕਿਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲੀਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੋਂ ਬਣੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੋ ਪਿੰਡੀ ਜਾਣਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਬਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਤ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਰਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵੇਖੇ ਜਿਸ ਕਿਬਲੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੱਜਿਓਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਖੱਬਿਓਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸਤਿਵਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਵੇ ਕਿ ਖੱਬੇ ਵੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੱਬੇ ਵੇ अंदाज़ा हो जाता कि कोई नहीं पला होवे उस लिए बंदा अपना साया वेख सकता 2 फुट 1.5 फुट फिर जिले गरूब है फिर गरूब वेखे कि गरूब सज्जे वे या खब्बे वे तो किबले वाल मूँह तो किन्ना को खब्बे में अंदाज़ा हो जाता है एडा तो डंगर कोई नहीं हुण सफ़र ते चला जाए हुण सूरज का ध्यान रखे उस दे मुताबिक किबला किबला कट सकता है जी नहीं समझे मौलवी कि नहीं कट सकता कोई नहीं खाने च पई जरा भी चलो मैं की आख सकता किबले वाल मूँह करके सूरज चढ़ते ने बंदा वेख सकता भी किहड़े पासों चढ़िया कि नहीं वेख सकता तो इवें जलना इस्तिवा दे वक़्त भी तो गरूब दे वक़्त भी हुण सफ़र जेड़े पासे भी कर रहा है जेड़े पासे भी हुण किबला कट सकता है क्योंकि सुबह उसने नमाज पढ़नी सुबह की नमाज मतलब किबला कट लिया उन्हें जिथे भी जा रहा है सूरज उन्होंने वेख के अपना किबले की सिमत कट सकता है। अच्छा जी ओ
اسی طرح وقت اسوا غروب. پس جب ارادہ کرے قبلے کا اپنے سفر کے بعد یا اپنے گھر میں تو پس چاہیے کہ بنائے سورج کو اس وقت میں کہ بالات المحل المخصوص. تو کیا ہوگا؟ یکن مستقبلاً، تو وہ مستقبلاً ہو جائے گا. پس اگر بنائے اس کو خط زمین میں، زمین خط کھچ لوے، زمین خط کھچ لوے، یا کوا فی حائط یا دیوار وچ آلہ بنا دے، تو پس وہ قبلہ ہے اس کا جب تک اس مکان میں ہے. جی میں نکا جا کھڈا کر دے نا تو سمجھا کہ ادھر قبلہ ہے، بنا سکتا ہے. جی خط کھچ لوے جتھے جنہیں دن اتنے رہنا ہے تو پھر سمجھے بھی کہ کیونکہ 3 واری سورج دا جسے کر لوے گا کسی محراب نو ویکھ کے تو پھر اتنے وہ اپنی جگہ تے خط کھچ سکتا ہے. جی اچھا جی. اور اسی طرح کرے ستاروں کے ساتھ ان کے غیر کے ساتھ وقت معین میں، جیسا کہ عشاء کا یہ تو نا دن نو ہوں عشاء دی نماز ہے، صبح دی نماز ہے، اس ٹائم تو سورج کوئی نہیں. اور اسی طرح کرے ستاروں وغیرہ کے ساتھ وقت معین میں جیسے عشاء کا وقت، اور مختص کرے اقلیم مصر کے ساتھ کہ وہ جب کھڑا ہو رات کو جدی کی طرف منہ کر کے اپنے دونوں پاؤں کو اکٹھا کر کے ملائے، اکٹھے کر کے پیر جوڑ کے، اور حرکت دے اپنے رجل یمنا کو اپنے جہت یمنا کی طرف پوری طاقت نہ لت سجے پاسے کرے انج پرا، پھر نقل کرے دوسرا اس کی طرف تو ہو جائے گا مستقبلاً. یہ مصر دی گل دسی نے کہ رات دے ٹائم جڑا جدی ستارہ ہے نا ادھر منہ کر کے نا تے دوویں پیر کٹھے جوڑ کے تے پھر سجا پیر مطلب پرا کر سکتا کہ نہیں، جنی طاقت نہ پرا کرے تے پھر کھبا اندر نال جوڑ دے لسدہ قبلے والا ہو جائے گا. کیوں نہ بزرگاں نے قسمیں کمال کیتے. جی اتوں دی گل دسی نے. جی اور اسی طرح اگر کرے وہ یہ بعد اپنے وقوف کے خط نصف النہار پر بائیں طور کے بنائے مشرق اپنے یمین سے اور مغرب اپنے یسار سے، یہ مصر دی گل ہی، اور استقبال کرے اس کے سائے کا وقت استوا میں، پھر حرکت دے اپنے رجل یمنا کو اسی طرح تو ہو جائے گا مستقبلاً ایذن. جی یہ چاہتے کہ تم دسیا نے گلاں بھئی کوئی مشکل نہیں ہیں. اگر سارے کو تجربہ اتنے اسی اپنا ملک کڈاں گے، لیکن دسیا انہوں نے اپنے ملک دی گل بھی اگر اس طرح ہوئے تو اس ستارے نو کھلو کے انج کرے تو ایتھے اینا پیر پرا کرے قبلے وال منہ ہو جائے گا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جی، یکون مسامتن اے محاذیان کی للکعبۃ او لہوائے. توجہ، یہ جب کہ واقعہ و محاذات کس پر؟ عین پر. وقول للکعبۃ یعنی اس صورت میں جب کہ ہو ایسے محل میں جو مساوی ہے محل کے، اس محل کے اس کے ساتھ قبلہ ہے، اے ان دے برابر زمین ہوئے تو پھر مسامت ہونی ہے، اتے تھلے نہیں. وقول اول ہوایا وہ اس صورت میں ہے جب کہ اس کا محل اعلیٰ قبلہ کے محل سے، سمجھ آئی ہے، اور اس کے مثل اور مثل اس کی کہ جب ہو اسفل ایک قبلے دے محاذات اتے وے ہوا آئے تھلے وے تاوی تھلے والے ہوا آئے. اور قولو اور تقریباً جب کہ واقعہ محاذات کس کے لیے؟ جہت کے لیے. کس کے لیے؟ پس بے شک مستقبل الجہت احتمال ہے یہ کہ واقعہ و استقبال اس کا بے تمام ایک اس پر عین پر یا بالکل نہ، سمجھائیے. اور تحقیق بیان کر دی ہیں نوعین محتملتین، محتملین کیڑی بھی تقریبی تے تحقیقی. تحقیقی کی اتلی ہوا تھلے والی ہوا تے خود کندھا ایتھے ٹکرا جاوے تے اے عین اے تحقیقاً جہت ہوگی، تے جے سجے کھبے ہو جائے تے اے تقریباً کیونکہ جہت ہوئی ہے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ جی، او ویکھو بِأَن يَبْقَى شَيْءٌ مِّن سَطْحِ الْوَجْهِ.
یہ پڑھ لینا سارا تو متن اور سات الوجہ اگرچہ ہو وہ جز یسیر وہازہ صورتہ اے بنیا کعبہ مشرفہ بنیا ہوتے تھلے والے پاسے بھی حاضہ مسامت للکعبہ او لہوایا تحقیقاً یہ ہوں جڑا سیدھا ہے نا بالکل یہ کندھا نال جا کے منہ ٹکرائے اتوں گزر جائے تھلوں گزر جائے یہ تحقیقی مسامت ہے یہ تحقیقی مسامت ہے آ سجے تے کھبے او زاویہ قیمے تے یہ مسامت کعبے کے لیے یا کعبے کی ہوا کے لیے تقریباً اور دائرے چہرے کے دائرے کا بعض پہنچے گا عین کعبے کو اور یہ دوسرے پاسے دیجیے یہ مسامت ہے کعبے کے لیے یا اس کے ہوا کے لیے تقریباً اور چہرے کا دائرے کا بعض پہنچے گا عین کعبے کو چہرہ جی جس ویل کھلونا ہے نا سامنے وہ ہے نا تم دسیا سی بھئی قبلے کو خط کھچو نا اس طرح سیدھا مثلا مشرق سیدھا خط جتنے میں کھلوتا ہے تو سیدھا خط قبلے وال جی تو پھر وہ جڑا خط سیدھا ہے نا ان پیچھا واپس لے آؤ سمجھ آئیے یا گول دائرہ بناؤ تو جلے زاویے قیمے جڑا ہوندا ہے نا جی یہ دائرے وچ نا ان دے 4 حصے کرو تے وہ دائرہ کنے دا ہے جڑے پچھلے دن دسیا سی ہیں تن پچھلی بار کٹ کے دسیا سی گامے کے سارا درجے دسے سن اس دے جی پھر تنوں سارا پیچھے کٹ کے دسیا سی کہ زاویہ قیمہ وہ جڑا ہوندا نا ایک پورا جڑا ہے بھی اے خاتے تے ادھر آنا واپس ان دے اد تک تے ان دے اد تک 45 ڈگری دے اندر رہے ان دی جہت تے ایک قبلے وال ٹھیک ہے تو جی اس تو سجے کھبے نکل گیا تو پھر ٹھیک نہیں پچھلی باری بھی سمجھائی سی گل پھر کوئی نہیں کھانے چ پے گی پیچھے پڑھیا نہیں جی کہ مشرق والے دی جہت کی ہے تے مغرب والے دی شمال والے دی جنوب والے دی پڑھی نہیں جی باجو تنوں دسیا بھی قبلے کو خط کھچو نا سیدھا تے میں جتھے کھلوتا ہاں اوتھوں میں سیدھا قبلے والا تاں بھی ٹھیک ہے 45 درجے ایدے آ تاں بھی ٹھیک ہے 45 دوجے پاسے تاں بھی ٹھیک ہے اس تو اگاں ٹراں گا تے میں اس تو سجے 45 تو ادھر ہور ہو جاواں گا یا ادھروں 45 تو اگاں ہو جاواں گا ہن نماز ٹھیک ہے کی ہے نماز ٹھیک ہے مثلا کمپاس نال مسجد ویکھی تھوڑا جا فرق لگتا ہے یہ مسجد ٹھا کے دوبارہ بنانے دی ضرورت نہیں اس واسطے کہ 45 ڈگری تو باہر نہیں نکلی ہے لہذا ٹھیک ہے اتنے تھن لکیر لا کے تم دساں دیتا ہے جی زمین گول ہے نا دائرہ بنے نا دائرہ گول خانے کعبے تو چھت تو انج کر کے دائرہ بنے کی بنے دائرہ پھر ان دے وچوں ایک سیدھا خط ادھر کھچو ایک ادھر جی وہ خانے کعبے تو جڑا ادھر خط کھچا ہے نا سیدھا یہ 45 ڈگری ہے یہ بھی ادھر ہے جی تے 45 تے 45 90 تے 90 جی دائرہ اینا ہوتا ہے 180 دا خوب وہ جڑا وہ تو سائنس پڑھن ملی وہ ویکھ لو تے وہ ڈگری لکھیاں نے وہ 45 ڈگری دے اندر رہے تے دوواں پاسوں یہ جہت ٹھیک ہے 45 تو نکلے گا تو وہ سجے کھبے مڑ جائے گا دائرہ بنا کے نا دائرہ تے ان دے وچ اس طرح خط بنانا ہے وہ
ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਗੋਲ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਬਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਇਸ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀ ਹੈ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਬਣਾਈ ਠੀਕ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਕਿਬਲਾ, ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤ ਖਿੱਚਣਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਿਬਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਮਾਲ ਜਨੂਬ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਰਕ ਮਗਰਬ, ਸਿੱਧਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸ਼ਰਕ ਮਗਰਬ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਮਾਲ ਜਨੂਬ ਦਾ ਖਤ ਖਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜੈ ਉਹਨੇ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਉਹ ਪਰੇ ਖੜਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਮੁਸੱਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਬਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਐਨ ਕਿਬਲੇ ਵੱਲ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਬਲੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੂੰਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋ ਖਾਣੇ 'ਚ ਬਈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਲਵੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਾ ਸਿਰ ਖਪੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ, ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਧਾ ਦਾਇਰਾ, ਕੀ ਅੱਧਾ ਦਾਇਰਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਕਿਬਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਗੋਲ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਬਲਾ, ਥੱਲੇ ਆਪ, ਇਹ ਖਤ ਸ਼ੁਮਾਲ ਜਨੂਬ, ਇਹ ਮਸ਼ਰਕ ਮਗਰਬ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਜੀ ਸਮਝੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਨਿਸਫ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਨਿਸਫ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਰਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੇ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਨਿਸਫ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝੇ ਹੀ। ਇਹ ਕਿਬਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਖਤ ਸਿੱਧਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ, ਇਹ ਕਿਬਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਵਾ, ਇਹ ਖਤ ਸ਼ੁਮਾਲ ਜਨੂਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਾਵੀਆ ਕੈਮਾ ਬਣੇ ਨਾ 4 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰੇ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਨਿਸਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਨਾ ਇਹਦਾ ਨਿਸਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਰਵੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਹਾਲ ਬੈਨਹੂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਥੱਲੇ, और फतावा में है इनहिराफ मुफसिद, ये कि तजावुज़ कर जाए मशारिक से मगारिब की तरफ, मशारिक से मगारिब की तरफ, मतलब की है कि भी वो सिमत तो निकल जाए तो हुण उनकी नमाज ठीक नहीं है जी। वहाल बैनहू व बैनल काबा ते बिनाउन ओ जाबल, ये मक्की दी गल हो रही, जेड़ा थोड़ा जिहा पिछे वे, असी ते दूर हाँ। काला फी मिराज दिराया, और वो शख्स जो हो मक्का में और उसके दरमियान और काबा के दरमियान हाइल है, जो मना करता है किसको, मुशाते को, भी सामने काबा नहीं, जिमें कि मकान होटल शोटल बने ने सारे, तो बस असह ये है कि हुक्म इस मक्की का गायब वाला हुक्म है, इसका हुक्म भी बलाओ कानल हायल हो, अगर हो हायल असली जैसा कि पहाड़ है तो बस जायज़ है उसके लिए ये कि कोशिश करे, और औला ये है कि चढ़ जाए किस पर, हत्ता कि हो जाए नमाज उसकी काबे की तरफ यकीनन, यानी परले पासे रहिंदा ना पहाड़ दे थल्ले ते किबला उरले पासे वे, ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਰਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ बिल्कुल ऐन, लेकिन भी वो
ਉੱਤੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹੇ, ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਮਤ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ, ਉਵੇਂ ਉੱਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਿਬਲੇ ਵੱਲ ਨੇ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰੇ। اچھا جی سنیں ہی تو فرمایا محقق کمال نے اور میرے نزدیک تحری کے جواز میں باوجود اس کے چڑھنے کے امکان کے، یعنی مکی کا چڑھنا پہاڑ پر یہ مشکل اشکال ہے، بن پہاڑ تے چاڑھنا ول سکھانا، اس لیے کہ رجوع دلیل زنی کی طرف ہے اور ترک قاطع کا مع امکان ہی نہیں جائز، پس نہیں کافی اس کو اجتہاد حتیٰ کہ کوشش کرے اور نماز پڑھے پھر واضح ہو جائے غلطی اس کی تو پس لازم اس پر اعادہ۔ اور تحقیق فرمایا نے ہدایہ میں کہ خبر دینا قوی التحری کا، پس جب کہ ممتنع ہو لوٹنا زنی کی طرف بوجہ امکان زنی جو کہ قوی ہے اس سے، تو پس کیسے چھوڑا جائے گا یقین کو باوجود اس کے ممکن ہونے کے اور کافی ہونے کے زن کے ساتھ۔ بابے دی اپنی تحقیق کے مطلب ہے وے کہ جنوں پہاڑی تے چڑھ کے انہیں این کعبے نو ویکھنا ہے پھر تھلے جانا ہے، اصل چونکہ اندے واسطے وے نا کہ بھی جہت قبلہ کی ہے، تو جدوں نو زن ہو گیا بھی جہت قبلہ اے وے تو ہن اس نو کوشش کرانی پہاڑی تے چڑھ کے وکھانے دا تعلق اندا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اچھا جی آگے بھی توجہ یار۔ اور شروط سے ہے وقت 5 فرضی نمازوں کے لیے، اور شرط یہ ہے کہ کیا ہو وقت بھی نماز کے لیے کیا ہے، کن کے لیے، جو 5 وقت کے فرض ہیں ان کے لیے وقت شرط ہے۔ وقت تو پہلا ہو نہیں سکتی، وقت نکل گیا تو ادا ختم ہو گئی ہے، وقت تو پہلا وقت نکل گیا تھے ادا ختم، قضات ہے ادا ختم، اس لیے وقت جو ہے وہ شرط ہے کس کے لیے، ادا کے لیے۔ اب یہ بھی ثابت ہے کس کے ساتھ، کتاب کے ساتھ اور سنت کے ساتھ اور اجماع کے ساتھ، کس کے ساتھ، توجہ کریں، اور تحقیق نص کی گئی ہے وقت کے شرط ہونے پر بہت ساری معتمدات، یعنی پچھلے متون بھی انہوں نے جڑا نا جی بھی وقت شرط اس اتنے نص کیتی ہے دے بھی ایک تے نا پیچھے شرطاں نہیں بیان ہوئی ہیں اتنے وقت آیا سی، یہ وقت شرط ہے بھی بہت ساری کتابوں میں نص کی ہے، اور تحقیق ترک کر دیا گیا ذکر وقت کا شروط صلاۃ کے باب میں بہت سارے معتمدات میں، جیسا کہ قدوری، مختار، ہدایہ، کنز، باوجود کہ انہوں نے وقتوں کا بیان کیا ہے بھی وقت نماز کے لیے کون کون سے ہیں، پیچھے باب الاوقات ہے کہ کو نہیں ہے بھئی انہاں کتاباں میں پیچھے جی میں ایتھے باب وقت دا کہ کوئی نہیں پیچھے آیا بھی اینا کتاباں اگلے قدوری شریف اگلے سال آ رہی ہے انشاءاللہ بھی اینا پیچھے اوقات صلاۃ دا باب تے بیان کیتا ہے، جس لئے اے نماز دیاں شرطاں شروع کی جم ہن شروع نے اوتھے اینا کتاباں میں دوبارہ وقت دا ذکر کوئی نہیں، وقت دا پچھو بیان کر کے نا ایک واری تے دوبارہ جی میں ایتھے ہن شرطاں شروع ہوئی ہیں نا کہ نہیں، شروط صلاۃ ساریاں پھر گن رہے ہیں کہ نہیں، اینا متنا میں دوبارہ وقت صلاۃ دا ذکر کوئی نہیں ہے گا نہیں۔ اور بزرگو تے او فرماندے نے بابا شروع ملالی، میں نہیں جانتا راز ان کے نہ ذکر کرنے کا وقت کو، اگرچہ وقت ہے بین کان یتصف ہو، اگرچہ وقت متصف ہے اس بات کے ساتھ کہ وقت سبب ہے کس کے لیے، وقت ظرف ہے کس کے لیے، معدہ کے لیے، کون، نماز مؤدی آخ دیو، اور شرط ہے وجوب کے لیے کہ کوئی نہیں، یہ تو کل حضور شاہ جی گزر گئی ہیں جیسا کہ وہ مقرر ہے
اپنے محل میں یہ بات ثابت ہے تے پیچھے جتے اوقات ہے اتنے بیان کیتی ساری گل شرح وچ بھی متن وچ بھی رو وہ پڑھن نو وامن الشروط الوقت للفرائض اصل اس کے شرط ہونے میں قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ نماز جو ہے وہ کیا ہے مولوی جی کہڑے چکر نو پہ گئے ہو پیچھے نماز دے اوقات آئے نے کہ کل وقت کہڑے نے 5 وقت نمازاں دے پھر انہاں جو مستحب وقت کہڑا ہے وہ جتے صبح دے سوار دی ساریاں حدیثاں پڑھائیاں پھر مکروہ وقت کہڑے نے آئے نے سارے ہوں نماز دی شرطاں بیان نے ان دے وچ پھر نہ آکھیا بمن شروط الوقت آکھیا کہ کوئی نہیں اے جڑے 4-5 متناں دے نام لیا نے نا اوتھے پیچھے نماز دے وقت دسے نے پورے جس لئے دوبارہ شرطاں گنیاں نے نا اوتھے وقت دا ذکر نہیں کیتا تے بابے نے آندے مینوں نہیں پتہ بندے وچ راز کی ہے جی اے گل کتاب موقوتا ہے فرض موقوتاً یعنی محدوداً بے اوقات حد بندی ہے او صبح دا وقت کنا ہے زور دا کنا ہے عصر دا مغرب دا عشاء دا ساری حد بندی پیچھے بیان ہوئی ہے نہیں جائز نماز کی تقدیم اور نہ نماز کی تاخیر ان وقتوں سے قدرت کے وقت نماز کے پڑھنے پر ان وقتوں میں بحسب الاستطاعت یہ تو قرآن نال ثابت ہے اور دوسری دلیل حدیث و حدیث امامت جبریل علیہ السلام بھی ہے جی او اے کہ حدیث پاک جب داود شریف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امامت کرائی میری جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس 2 مرتبہ پس پڑھائی جبریل نے مجھے زور جس وقت سورج ڈھل گیا اور ہو گیا تسمے کے برابر اور نماز پڑھائے مجھے عصر کی جب کہ ہو گیا سایہ ہر شے کا اس کی ایک مثل اور نماز پڑھائی مجھے مغرب کی جس وقت کے صائم افطار کرتا ہے اور نماز پڑھائی مجھے عشاء کی جس وقت شفق غائب ہو گئی اور نماز پڑھائی مجھے فجر کی جس وقت کے کھانا پینا حرام ہوتا ہے روزے دار پر بالکل اول وقت پس یہ 5 نمازاں ہو گئیاں پس جب اگلا دن آیا تو زور پڑھائی جبریل نے مجھے جس وقت ہو گیا سایہ ہر شے کا اس کی ایک مثل ان دوسری مثل دے اول چ پڑھائی اتوں ہی اختلاف بنتا ہے سارا اور پڑھائی مجھے عصر جس وقت ہو گیا سایہ ہر شے کا اس کی 2 مثلیں 2 تو بعد پڑھائی اور پڑھائی مجھے مغرب جس وقت کے افطار کیا روزے دار نے اس وقت چ پڑھائی 2 دن اور پڑھائی مجھے عشاء ثلث لیل تک اور پڑھائی مجھے فجر پس خوب سفیدی کی پھر متوجہ ہوئے جبریل میری طرف عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ھذا وقت الانبیاء من قبل کا یہ وقت ہے انبیاء کا آپ سے پہلے اور وقت وہ ہے جو ان 2 وقتوں کے درمیان ہے اے ترجمہ سنایا سارا تو حدیث دا وہ تھلے لکھی حاشیے تے حدیث جبریل اچھا جی وہ اعتراض کیتا سی ما بیان ملوقات بھی وقت بیان کیتے ایتھے شرط نہیں بیان کیتی یعنی فی اول کتاب الصلاۃ کتاب الصلاۃ کے اول چ پہلے اوقات نے پھر بزرگوں اذان آئیے اور نہیں کافی یہ کہ اس میں بیان شرطیت میں خاص کر کے متعلم قاصر کے نزدیک لینا ذالک اس لیے کہ یہ بیان ہے تقدیر وقت کا پیچھے جڑا سی وہ وقت بھی نماز واسطے اے وقت کل تے ایتھے اسی بھی شرطاں نے جی یہ ضروری سی جی بیانہ سبب للاداء یہ صرف 3 دا معنی دس کہ وقت نماز کے ادائیگی کے لیے کیا ہے اس حیثیت سے کہ وجوب کا تعلق کس کے ساتھ ہے وقت کے ساتھ ہے وَإِفْدَاؤُهُ اور پہنچانا وقت کا وجوب تک وَظَرْفٌ لِلْمُؤَدَّى اس لیے کہ وقت گنجائش رکھتا ہے مؤدّا کی بھی اور مؤدّا کے اور شرط ہے وجوب کے لیے اس حیثیت سے کہ فعل صلاۃ کا وجوب موقوف ہے کس پر وجود وقت پر آگے جی سمجھ اے شاباش چلو انہیں پڑھے سی نا
بسم اللہ الرحمن بسم اللہ. یا میں منع کرو. شاباش. مڈو ہے نا. باب تو باب نماز کی شرطوں کا اور نماز کے ارکان کا. ضروری ہے نماز کی صحت کے لیے 27 چیزوں سے. طہارت حدث سے اور طہارت جسد کی اور کپڑے کی اور جگہ کی. طہارت کس سے؟ نجاست سے. ایسی نجاست کہ نہیں معافی اس سے. حتیٰ کہ قدمین کی جگہ، یدین کی جگہ، رکبتین کی جگہ اور پیشانی کی جگہ، یہ ساریاں کی ہون اصح پر اور سطر عورت. اور شرط نہیں نقصان دیتا نظر عورت کا اپنے گریبان سے. بھی قمیض تھلی ہوئی تھی بچو شرمگاہ نظر آگے درج کوئی نہیں. اور اس سطر کے اور اسفل ذیل اور اس کے ذیل کے دامن کے نیچے سے بے تھلے کو منہ دے کے بیندہ پیتے اندر نال بھی نماز نہیں ٹوٹتی. اور استقبال قبلہ پس مکی کے لیے پس مکی مشاہد کے لیے فرض اس کا پہنچنا کعبہ کے عین کو. اور غیر مشاہد کے لیے جہت قبلہ اگرچہ مکہ میں ہو صحیح پر. اور وقت یہ بھی کیے نماز واسطے شرط